کئی سال حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو گزر چکے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دختر پیغمبر کی شہادت کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور ہمیشہ ان کے فراق میں مغموم تھے۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ اس خاندان کے سید و سردار بغیر زوجہ کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو بلایا کہ جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا ہمارے لیے ایسی خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پہچان کروائی کہ جن کا نام بھی فاطمہ تھا، جن کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر تھے، ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھیں۔ انہیں فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے شہرت پا گئیں۔ جناب عقیل رشتے کے لیے ان کے باپ کے پاس گئے۔ انہوں نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ امام علی علیہ السلام نے ان خاتون کے ساتھ شادی کی۔ جناب فاطمہ کلابیہ نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں آئیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ انہوں نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا۔ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تھا تو کہتی تھیں مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کبھی تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی شادی کے بعد انہیں اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا: عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ عباس کہ جن کی خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہاں پر گفتگو کرنا مقصود ہے، اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد با فضیلت اور با کرامت خاتون بن گئیں اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھیں۔ انہوں نے گھرانے وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ انہوں نے حسنین علیہ السلام اور زینب و کلثوم سلام اللہ علیہما کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المومنین کی نسبت ان کی وفا بھی حد درجہ تھی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگرچہ تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہیں۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو
امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کی خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفے سے خبریں لے کر آ رہے تھے ان سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی تھیں۔ عباس ابن علی ایسی ماں کے بیٹے تھے اور علی جیسے باپ کے فرزند تھے، اور دست قدرت نے بھی ان کی سرنوشت میں وفا، ایمان، شہامت و شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عباس کی ولادت نے خانہ علی کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے یہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین کا علم بردار ہوگا اور علی کا عباس فاطمۃ الزہرا کے حسنین پر قربان ہوگا۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا، علی نے ان کے کانوں میں اذان و اقامت کہی، خدا اور رسول کا نام ان کے کانوں میں لے کر ان کی زندگی کا رشتہ توحید، رسالت اور دین کے ساتھ محکم کر دیا، اور اس کے بعد نام عباس رکھ دیا۔ ولادت کے بعد 7ویں دن اسلامی طریقے کے مطابق ایک دمبہ ذبح کروا کر عقیقہ کیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔ امیر المومنین کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں۔ جناب عباس کی ولادت سے خانہ علی خوشی اور غمی سے مملو ہو گیا۔ خوشی اس اعتبار سے کہ عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا ہے، اور غم و اندوہ اس فرزند کے آئندہ کے لیے کہ کربلا میں اس پر کیا گزرے گی۔ جناب عباس نے امام علی علیہ السلام کے گھر میں حسنین علیہ السلام کے ساتھ تربیت حاصل کی اور عطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی علیہ السلام کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کا وہ عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دن امیر المومنین جناب عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی پاس موجود تھیں۔ حضرت عباس کی کم سنی کا زمانہ تھا، اتنی کم عمری کہ جس عمر میں بچے کو گنتی سکھائی جاتی ہے۔ امام نے جناب عباس سے کہا، بیٹا عباس کہو واحد۔ عباس نے کہا واحد۔ امام نے فرمایا کہو اثنین۔ جناب عباس نے خاموشی اختیار کی۔ امام نے دوبارہ کہا عباس کہو اثنین، یعنی کہ 2۔ جناب عباس خاموش رہے۔ جب امام علی نے پوچھا تو جناب عباس نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے خدا کو ایک کہا اسی زبان سے 2 کیسے کہوں۔ امام علی علیہ السلام جناب عباس کی اس زیرکی اور ذہانت سے سرشار ہو گئے اور بے اختیار پیشانی کو چوم لیا۔ یہی وجہ ہے
کہ بعد میں آنے والی زندگی میں بنی ہاشم جیسے گھرانے میں عباس ایک عالم و فقیہ تھے۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ نے ہمیشہ حد ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنی علمیت، فقاہت و شجاعت کو انہی شخصیات کی تربیت کا ثمرہ قرار دیا۔ حضرت عباس کی 18 سال کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کی امامت کے ابتدائی دور میں عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس راوی احادیث، مفسر قرآن اور امام علی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ان خاتون کی شخصیت بھی ایک علمی گھرانے میں پروان چڑھی اور بہترین علم و ادب کے زیور سے آراستہ تھیں۔ جناب عباس کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، عبید اللہ اور فضل، جو بعد میں بزرگ علماء اور فضلاء میں سے شمار ہونے لگے۔ حضرت عباس کے پوتوں میں سے کچھ افراد راویان احادیث اور اپنے زمانے کے برجستہ علماء میں سے شمار ہوتے تھے۔ یہ نور علوی جو جناب عباس کی صلب میں تھا، نسلاً بعد نسل تجلی کرتا گیا اور کبھی خاموش نہ ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ پروردگار عشق مودت عباس علمدار کے صدقے میں ہمیں بھی اس گھرانے کی بہترین علم و معرفت نصیب فرما اور ہمارا شمار عاشقان عباس علمدار میں فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔